الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میں نے قرآن مقدس کی جو سورت تلاوت کی ہے آپ لوگوں کے سامنے، یہ قرآن کریم کی وہ عظیم سورت ہے جسے ہر مسلمان جانتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے. بلکہ یہ اتنی اہم سورت ہے سورۃ الفاتحہ. قرآن کھولے بندہ تو پہلی نظر ہی اس سورت پہ پڑتی ہے. آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے اس سورت کی عظمت، فضیلت، فوائد، خصوصیات ذکر کروں گا، اور اگر وقت ہوا تو اس کی تفسیر میں بھی جائیں گے، اور اگر وقت کا دامن کم ہوا تو انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ جو ہے وہ اس کی تفسیر پہ ہم لگائیں گے. یہ سورت اتنی اہم ہے کہ بعض محدثین اور مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے سورۃ فاتحہ کا سیکھنا اور یاد کرنا ضروری ہے. کس کے لیے؟ ایمان کے لیے. آپ حیران ہوں گے کہ بھئی ایمان کے لیے تو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کافی ہے، تو فاتحہ کیسے آ گئی؟
وہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ ہے نماز، اور نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، ہر رکعت میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور نماز کفر اور اسلام کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو اب آپ بتائیں، جس شخص کو فاتحہ نہیں آتی تو سمجھو وہ نماز نہیں پڑھتا، اور جب وہ نماز نہیں پڑھتا پوری زندگی یوں ہی گزار دیتا ہے تو اس کا ایمان کیسے معتبر ہوگا؟ اتنی اہم صورت ہے۔ ایک رکوع 7 آیات پر اور 130 حروف پر مشتمل یہ صورت ہے، لیکن جامعیت کے اعتبار سے اتنی اہم اور اتنی جامع ہے کہ پورے قرآن کو اپنے اندر سموتی ہے، اتنی اہم ہے یہ صورت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض صورتیں بعض آیات کو اپنی الگ الگ خصوصیات رکھتی ہیں۔ مثلا اگر آپ سے پوچھا جائے قرآن کی سب سے جامع ترین آیت کون سی ہے، تو آپ کہیں گے سورہ نحل کی آیت 190 ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ قرآن کی سب سے زیادہ ڈرا دینے والی آیت وہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، بارگاہ الہی میں پیش کیے جاؤ گے۔ اور قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ یہ سب سے زیادہ امید دلاتی ہے گناہگار بندے کو کہ اگر میرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہیں لیکن رب نے دروازہ پھر بھی بند نہیں کیا ہے۔ عجیب جملہ ہے، اور امام راضی نے تو عجیب استدلال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کا قانون ہے، بندہ جس کا نقصان کر جائے، جس کی چٹی اس کے اوپر آ جائے، تو تاوان جس کا ہوتا ہے، تاوان کرنے والا چٹی والا بندہ ساری زندگی اس سے منہ چھپائے بھاگتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بلکہ اگر دوسرے لفظوں میں کہہ دوں تو بندہ کسی سے قرض ہی لے لے جی، اور پھر دینے کا نہ ارادہ ہو نہ ہمت ہو تو کیا کرتا ہے؟ پھر راستے بدلتا ہے، پھر تعلق ہی ختم کر دیتا ہے، بھاگتا ہے صاحب حق سے۔ لیکن واحد ذات ہے جس نے اس دستور کو توڑ دیا کہ آپ جس کی چٹی تلے تاوان تلے ہوتے ہیں آپ تو بھاگتے ہیں، ایک میں تمہارا رب ہوں کہ میرے جرائم گناہ کر کر کے تم پہ چٹیاں پڑ چکی ہیں، لیکن میں پھر بھی دروازہ کھول کے کہتا ہوں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کسی اور کی طرف نہ بھاگو تو پھر بھی میرے پاس بھاگے آؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر بھی اللہ کی طرف بھاگو۔ تو قرآن مقدس کی کچھ آیتیں، سب سے عظمت والی آیت
آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طرح قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت ہے وہ سورت الفاتحہ ہے۔ کون سی سورت ہے؟ آپ دماغ حاضر رکھیں گے تو ہم یہ سفر اکٹھا کرتے جائیں گے اور قرآن و سنت کے یہ انوارات اپنے سینوں میں سمیٹتے جائیں گے۔ سب سے زیادہ عظمت والی سورت قرآن کی سورت الفاتحہ ہے۔ اللہ، قرآن مقدس کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ سورہ حجر اور سورہ فاتحہ بھی مکی سورت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، فاتحہ کی عظمت بتا رہا ہوں قرآن سے، پھر حدیث کی طرف آؤں گا۔ البتہ تحقیق میرا پیغمبر، ہم نے آپ کو دی ہیں سبعا من المثانی، 7 دہرائی جانے والی آیتیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا ہے۔ تو 7 دہرائی جانے والی آیتوں سے مراد سورت الفاتحہ ہے۔ جیسے ہر نماز میں ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ، یہ سورہ فاتحہ 7 دہرائی جانے والی آیات، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی عظمت سنیے ذرا۔ حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی کریم نے آواز دی۔ سعید بن معلی فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے مجھے آواز دی، فلم اجبہ، میں نے جواب نہیں دیا، اور جب آیا تو نبی کریم نے فرمایا ابو سعید جب میں نے بلایا کیوں تاخیر کر دی، کیوں نہیں آئے فی الفور؟ فرمایا قلت، میں نے کہا کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ قال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الم یقل اللہ، او ابو سعید کیا اللہ کا فرمان تو نے نہیں سنا؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اللہ، کیا عجیب استدلال ہے، قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا ابو سعید کیا آپ نے نہیں سنا اللہ کا فرمان، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ یعنی جب میں نے پکارا تو آپ کو نماز توڑ کے حاضر ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ، قرآن کی آیت پڑھی، یہ تو آپ کو تنبیہ کر دی، ادب سکھلایا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم قال لی، پھر فرمایا ابو سعید کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، او میرا شاگرد ابو سعید، میں تجھے قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت سکھلاؤں گا۔ اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ قبل ان تخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ تو مسجد سے نکلے۔ ثم اخذ بیدی، پھر میرا ہاتھ پکڑا نبی کریم علیہ السلام نے۔ فلما اراد ان یخرج، جب آپ مسجد سے نکلنے لگے،
قلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم تقل لأعلمنک سورۃ ہی اعظم سورۃ فی القرآن، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ کی مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے میں قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت آپ کو سکھاؤں گا؟ قالا، جواباً نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھی، فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہی وہ سبع المثانی ہیں، 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اور یہی فاتحہ قرآن عظیم ہے۔ تو فاتحہ کا ایک نام سبع المثانی اور ایک نام قرآن عظیم ہے۔ ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یہی وہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم ہے، الذی اوتیتہ، جو مجھے دی گئی ہے، جسے مجھے نوازا گیا ہے۔ صحیح بخاری۔ اندازہ لگائیں کتنی عظمت والی آیت ہے، سورت ہے، اور اس کی عظمتیں کیا کیا بیان کرتا جاؤں۔ موطا امام مالک، سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا اے ابی، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثل ام القرآن، اللہ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن کے اندر بھی سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نازل نہیں کی۔ نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ ہی قرآن میں سورہ فاتحہ جیسی سورت ہے کوئی۔ اتنی عظمت والی سورت، اتنی شان والی سورت ہے یہ۔ اور یہی نہیں، ذرا آپ سنیے اور لطف اٹھائیے، کیا کمالات ہیں اس سورت کے اور کیا عظمتیں ہیں اس سورت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کون سے ابن عباس؟ جنہیں دنیا حدیث میں، دنیا علم میں نام دیا جاتا ہے ترجمان القرآن، حبر الامت، امت کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے۔ 14-15 سال کی عمر ہے، لیکن بدرین صحابہ کے برابر ان کو بٹھایا جاتا ہے، جلیل القدر صحابہ کے برابر ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ کسی نے حضرت عمر سے پوچھ ہی لیا تھا کہ عمر، آپ ابن عباس کو جو 14-15 سال کے لڑکے ہیں، آپ ان کو ہمارے برابر بٹھا دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے بچوں کے ہم عمر ہیں، ہمارے بچوں سے بھی چھوٹے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم میری کیا ہمت ہے، آپ کو پتہ ہے اسے آپ کے برابر بٹھایا ہے تو قرآن کے علم نے بٹھایا ہے۔ اس کی عمر کی طرف نہ دیکھو، اس کے علم کی طرف دیکھو کہ قرآن کا کتنا علم ہے اس کے پاس۔ اور کیوں نہ ہو ہری پور والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہے۔ ایک دن ایسا ہوا، نبی علیہ السلام حاجت کے لیے جا رہے تھے، یہ تو چھوٹی عمر کے تھے نا، انہیں خیال آیا کہ بھائی جب حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو ضرور پانی کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ آئیں گے تو وضو بھی فرمائیں گے۔ تو یہ فوراً گئے، کنویں میں ڈول ڈالا، بوکا نکالا ڈول اور لوٹا بھرا، اور جا کے نبی علیہ السلام کے پاس رکھ کے آ گئے۔ نبی علیہ السلام جب حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں لوٹا پڑا ہے، فرمایا من وضع لی ھذا، کس نے رکھا ہے؟
یہ ڈرتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کسی نے حکم دیا تھا؟ فرمایا نہیں، کسی نے نہیں کہا، میرے اپنے دل نے کہا۔ فرمایا پھر اٹھیے۔ اٹھایا اور فرمایا قریب ہو جا میرے۔ نبی کریم نے ابن عباس کو یوں اپنے سینے سے دبا لیا۔ اللہ اکبر، سینہ نبوت ہے۔ کون سا سینہ؟ علم نشرح لک صدرک والا۔ اس سینے سے جب آپ نے یوں لگایا، دبانے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم علمہ الکتاب والتاویل۔ اللہ میرے چچا زاد بھائی ابن عباس کو اپنی کتاب کا علم عطا کر دے۔ جب نبی کی دعا پا گیا تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا علم کتنا ہوگا۔ ان سے سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جبریل بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل بیٹھے ہوئے، اچانک اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ آسمان میں دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بندہ دروازہ کھولتا ہے۔ جبریل نے اوپر سر اٹھا کے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نگاہیں اٹھائیں تو جبریل نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ وہ دروازہ ہے آسمان کا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا ہے۔ یہ دروازہ پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے جو فرشتہ آج اتر کے آ رہا ہے، یہ فرشتہ بھی کبھی آسمان سے نیچے نہیں آیا، یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ جب یہ منظر، توجہ ادھر ہی ہو گئی، نگاہیں ادھر ہی لگ گئیں، وہ فرشتہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابشر بنورین، ابشر بنورین، آپ کو مبارک ہو، آپ کو خوشخبری ہو دو نوروں کی۔ اللہ نے آپ کو دو نور عطا کیے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی اللہ نے وہ نور نہیں دیے۔ فرمایا کون سے دو نور ہیں جو کسی نبی رسول کو نہیں ملے آپ کے علاوہ؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا نور فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی یہ دو نور ہیں۔ اب جو آخری جملے ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے اور ایمان تازہ کر لیجئے۔ فرمایا یہ وہ دو نور ہیں کہ جب بھی آپ پڑھیں گے، جو شخص یہ دو آیتیں پڑھے گا، اس کی مانگی ہوئی ہر چیز اسے ضرور دی جائے گی۔ تو ہمیں فاتحہ کی عظمت، دوستو توجہ ہے، آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، ایک تو فاتحہ کی عظمت، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی عظمت، دوسری آپ کے لیے ایک چیز مل گئی کہ فاتحہ پڑھ کے جب دعا کرو گے رد نہیں جائے گی۔ یہ صحیح حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ، تو یہ وہ نور ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ اور کل کسی عالم کا ایک قول پڑھا، میں بڑا لطف اٹھایا اس سے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس امت کی خصوصیت ہے، میرے نبی کی امت کی خصوصیت ہے،
قرآن کی تلاوت صرف ان کو ملی ہے، فرشتوں کو بھی تلاوت نہیں دی گئی۔ آپ پورے احادیث کا ذخیرہ پڑھ لیں، آپ کو یہ تو ملے گا فرشتے کوئی سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں، کوئی سبوح قدوس پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی فرشتے تلاوتیں بھی نہیں۔ تلاوت قرآن یہ تحفہ، یہ اعزاز اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ تو جب فرشتوں کو بھی نہیں دیا تو جب انسان تلاوت کرتا ہے تو فرشتے کی بھی تڑپ ہوتی ہے کہ یہ قرآن پڑھے اور میں بیٹھ کے سنتا جاؤں۔ فرشتہ بھی اس طلب میں ہوتا ہے کہ کوئی انسان قرآن پڑھے اور ہم سننے آ جائیں۔ آپ نے میری زبان سے کئی دفعہ یہ سنا ہوگا کہ مجلس صحابہ میں فرشتے قرآن سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ، سورت فاتحہ کی بات کر رہا تھا، اعظم سورت فی القرآن، اور نسائی کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، تورات، انجیل، زبور اور نہ ہی قرآن میں فاتحہ جیسی کوئی صورت اتاری گئی ہے۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، یہی 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہیں اور یہی قرآن عظیم ہے۔ اور عظمت مزید سنیے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں نبی کریم نے بھیجا تھا، چند آدمیوں کی جماعت تھی اور مجھے امیر بنایا تھا، سفر پہ بھیجا۔ سننے کی بات ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا ہم چلتے چلتے تھک گئے، ایک بستی سے ہمارا گزر ہوا، ہم نے بستی والوں سے قیام ضیافت کا مطالبہ کیا، ہماری مہمان نوازی تو کر دیں، تھکے ہیں، مجبوری ہے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، انہوں نے انکار کر دیا، بھائی جاؤ اپنا کام کرو، ہم تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کرتے۔ یہ حدیث سننے کے لائق ہے اور پھر سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ انکار کر دیا مہمان نوازی سے۔ صحابہ کرام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں وہیں ٹھہر گئے، ابھی چلے ہی نہیں تھے، زیادہ نہیں چلے تھے، قریب ہی تھے کہ اسی بستی کا سردار، اسے بچھو نے ڈنس دیا، سانپ لڑ گیا اسے، جب بچھو بہرحال ایک چیز اسے ڈنس دیا اس کو، اب سارے گاؤں میں اس کا علاج ہو رہا ہے، علاج ہی نہیں ہو رہا، تکلیف بڑھتی جا رہی، دوائیاں ہو رہی ہیں، نسخے استعمال کیے جا رہے ہیں، بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو کسی ہوشیار نے کہا اللہ کے بندو، یہ مسافروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، ہو سکتا ہے اس میں کسی کے پاس کوئی حکیم ہو، کوئی نسخہ ہو، یا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، دم کرنے والا ہو تو ہمارا کام ہو جائے۔ سردار اٹھائے آگے، جی او قافلے والو، ہمارا لیڈر اسے کوئی ڈنس کے چلا گیا، کوئی چیز مر رہا ہے، اگر آپ میں سے کوئی دوائی ہو کسی کے پاس یا کوئی دم کرے۔ ابو سعید کہنے لگے، میں نے کہا نہیں، آپ کا رویہ یہ تھا کہ ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، جھڑک دیا، انکار کر دیا، اتنا اکرام بھی ہمارا نہیں کیا آپ لوگوں نے۔ میں نہیں کرتا ہوں دم، ہے میرے پاس، میں کرتا نہیں ہوں، ہاں دم کروں گا ایک شرط پر کہ ہمیں کچھ عوض دو گے، بدلہ دو گے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا اس طرح کرتے ہیں، ہم 30 بکریاں آپ کو دے دیں گے، اتنی بکریاں دے دیں گے، بس کسی طریقے سے آپ دم کر لو۔
ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا لے آؤ کہاں ہے جس کو ڈسا گیا ہے. جب وہ لائے میں نے آپ ڈسی ہوئی جگہ کے اوپر ہاتھ رکھا, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی, وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. جب وہ ٹھیک ہوا تو انہوں نے کہا بکریاں دے دو ان کو, تو بکریاں تو ان کو مل گئیں. اب راستے میں اختلاف پڑ گیا, کسی نے کہا جی اب ذبح کرو, اب شروع کر دو, تقسیم کرو, اتنا مال مل گیا. نے کہا نہیں, کام تو ہم نے اوپرا سا کیا ہے, اب جب تک نبی علیہ السلام کے پاس جا کے ان سے رائے نہیں لیں گے, پوچھیں گے نہیں, تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. آگے فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, آگے نبی کریم سے سارا واقعہ سنایا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من این علمتم انہا رقیتن, اللہ کے بندو تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ اس سے دم بھی ہوتا ہے؟ سن لو, احسنتم, تم نے اچھا کیا ہے, وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَہْمٍ, ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھو, تم نے اچھا کیا ہے, میرا بھی حصہ رکھ لو. اب اس حدیث سے کچھ چند چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, اس کی وضاحت ضروری ہے. ایک یہ کہ فاتحہ میں جسمانی علاج اور شفا بھی ہے, اور خاص کر سانپ بچھو کا ڈسا ہوا مریض ہو تو اسے شفا ملتی ہے. بہترین دم ہے سورہ فاتحہ اس کے لیے. ایک بات تو یہ واضح ہو گئی. اور کسی عالم نے بڑا عجیب استدلال کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ قبیلے والے, یہ گاؤں والے مسلمان بھی نہیں تھے. اگر مسلمان ہوتے تو مسلمان مسافروں کا خیال تو کرتے نا, مسلمان بھی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں جب فاتحہ کا دم اس شخص پر کیا گیا جو محل بھی نہیں ہے, دم کے لائق بھی, کافر ہے یا غیر صالح, کم از کم یقین بھی نہیں رکھنے والا, تو اگر اس کا اثر اس پر ہے تو جو فاتحہ کو سمجھتا بھی ہو, مانتا بھی ہو, اس کے اوپر پڑا جائے تو کیوں کر اثر نہ ہوگا؟ جب ایسے لوگوں پہ اثر کرتا ہے تو ایک مومن پہ آپ دم کریں گے تو کیوں اثر نہیں ہوگا؟ اور دوسری بات, کچھ لوگوں نے اس سے ایک نیا مسئلہ سمجھ لیا کہ جی بادشاہو بس گدی بنا لو, دم کرو اور پیسے بٹورو. تو انہوں نے اس حدیث کو اپنی دکانداری کے لیے دلیل بنا دیا, اور اب باقی سارا کام چھوڑ کے باقاعدہ ایک مکان میں بیٹھ گئے ہیں, باہر لوگ ٹکٹ والے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ ٹکٹ بھی تقسیم کر رہا ہے جس طرح ڈاکٹر کے پاس لائنیں لگی ہوتی ہیں, اور پھر آتے ہیں, پھر پیسے لیے جاتے ہیں. دلیل حدیث ہے. علماء نے فرمایا اس حدیث سے کسی صحابی نے یہ استدلال کبھی نہیں کیا کہ یار اتنی پریشانی کا دور ہے, چلو کوئی ایک صحابی گدی بنا کے بیٹھ جاتا اور لوگوں کو کہتا آؤ دم کرائی جاؤ. جی انہیں وہ استدلال نہیں ملا اور آپ کو مل گیا. پھر دکان ہی آپ نے بنا لی, تجارت ہی آپ نے شروع کر لی, تو وہ کہتے ہیں انہوں نے جو لیا اس کا جواب بھی محدثین نے دیا ہے. فرمایا اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں وہ لوگ کافر تھے, انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا تھا. پھر جب انکار کیا تھا اور مجبوری کی حالت تھی تو ان سے لیا ہوا مال یہ مال غنیمت تھا. کیا تھا؟ اور غنیمت کی وجہ سے تبھی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا حصہ بھی رکھو. اگر یہ دم کی اجرت ہوتی تو پھر جس نے دم کیا حصہ صرف اسی کا ہوتا, نبی علیہ السلام اپنا حصہ اس میں نہ مانگتے. نبی نے جو حصہ مانگا ہے دلیل ہے یہ مال غنیمت کے طور پر لیا ہے. ہمارے لیے سبق یہ ہے, ہاں کوئی بندہ آپ کو ملتا ہے آ جائے, آپ اس کو دم کر دیں,
اگر آپ نہیں کر سکتے اسے کہہ دیں یہ سورت پڑھ کے دم کر لو. قرآن وہی ہے، پڑھنے والے پڑھتے جائیں، عمل کرتے جائیں اور کام ہوتا جائے گا. لیکن اس کو ایسی تجارت کا ذریعہ، دکانداری کا ذریعہ بنانا کسی طور بھی جائز نہیں ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ اتنی عظمت والی، شان والی سورت ہے. اور ذرا سنیے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ شان عظمت اتنی ہے کہ اس کے 50 کے قریب لگ بھگ نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 50 تک. مستقل تصانیف اور جلدوں میں اس کی تفاسیر لکھی گئی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قول منسوب ہے، فرماتے ہیں اگر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دوں تو 40 اونٹ لاد کے چلیں. اتنی جامع ترین سورت ہے، اتنی اہمیت کی حامل سورت ہے. پریشان ہو فاتحہ پڑھ لو اپنے دل پہ اور دعا کرو اللہ میرے دل کی پریشانیاں دور کر دو. دیکھنا اس کا اثر کیا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، محدث، مفسر گزرے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور ایسی شاگردی کی اپنے استاد کی 16 سال تک. وہ خدمت کی ہے کہ ایک دنیا میں مثال ہے. کہتے ہیں مکہ میں تھا عمرے کے لیے، بیمار ہو گیا تھا. طواف کے دوران یہ حالت تھی کہ میں چل نہیں سکتا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ میرے دردوں سے میرے وجود کے اعضاء گرتے ہیں، ٹکڑے ہو رہے ہیں. میں نے سب کچھ، حرکت بھی مشکل تھی، بیٹھ گیا، زمزم کا پانی پاس لیا رکھا اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں بس پڑھتا گیا، اسی کو کام سمجھ لیا. کہتے ہیں میں نے خود اس کا اثر دیکھا، جہاں درد ہوتا وہاں فاتحہ پڑھتا جاتا، وہ درد وہاں سے یوں گرتا جیسے وجود پہ کنکریاں لگی ہو اور وہ نیچے گر رہی ہیں. پڑھتا اور دم کرتا، درد سارے ختم ہو گئے. کہتے ہیں وہ زمزم کے پانی پہ جو دم کیا، جب اسے پیا تو میرے وجود میں اتنی طاقت آئی جو کسی دوا اور کشتے میں نہیں ہوتی. روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے سورہ فاتحہ. تو اس کا ایک نام سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ افتتاحی سورت. سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا افتتاح اسی سے ہوتا ہے. قرآن کریم کا مصحف میں آغاز اسی سے ہوتا ہے، اسی سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے. اور ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے. کیا نام ہے؟ سورۃ الصلاۃ، نماز والی سورت. اس سورت کو نماز کیوں کہا گیا ہے؟ آئیے وہ حدیث بھی سن لیجئے اور پھر جب نماز پڑھو تو بقول علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے کہ جب نماز پڑھتے ہو تو ایسے فر 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 گڑ کر کے نیچے نہ چلے جایا کرو، جیسے مرغی جو ہے وہ چونچ مارتی ہے اور دانے چگتی ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تصور کر کے نماز پڑھو. کون سا؟ اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. ہری پور والو خدا را آج دل کی تختیوں پہ لکھ دیجئے یہ حدیث قدسی. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے فرمان الہی بزبان مصطفیٰ، کہ فرمان اللہ کا ہے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین.
میں نے سورہ فاتحہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے۔ اب آدھی آدھی 3.5 آیتیں میرے حصے میں، 3.5 آیتیں میرے بندے کے حصے میں، اور اس تقسیم پہ قربان جاؤں، کیا عجیب تقسیم ہے۔ فرمایا اس طرح تقسیم کی ہے، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو قال اللہ، اللہ جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، حمد کی ہے۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں جب الحمدللہ رب العالمین کہہ چکو نا تو یوں انتظار کرو گویا تم رب کی بات جواب کا انتظار کر رہے ہو، کیونکہ تقسیم ہے نا۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ عَبْدِي، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ، تو اللہ جواباً کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ ہی مالک ہے روز جزا کا، تو قال اللہ، اللہ جواباً کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کا لفظ بھی ملا لیتا ہوں، بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ فاتحہ میں پڑھتا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی وبین عبدی، یہ حصہ میرا اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جو میرا حصہ ہے وہ تو میرا ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اس کے لیے۔ اب یہ کون سا اللہ کا ہے کون سا بندے کا، سن لیجئے۔ ایاک نعبد، اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کا حصہ ہے، یعنی عبادت اللہ کا حق ہے، آپ نے اللہ کو دے دی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کا حصہ ہے، اس نے عبادت مجھے دی ہے تو میں نے اپنی مدد اسے دے دی ہے، مدد مانگی ہے میں نے کر دی ہے۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب یہ پڑھتا ہے قَالَ، تو اللہ فرماتے ہیں هَذَا لِعَبْدِي، یہ حصہ سارا میرے بندے کا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہے، غضب کیے ہوئے لوگوں کے راستے سے پناہ مانگ رہا ہے، گمراہوں کے راستے سے پناہ مانگ رہا ہے۔ تو وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے میں نے عطا کر دیا ہے۔ اب یہ بندہ کوئی سمجھے گا تو نماز میں یہ تصور کرے گا نا جی، سمجھے گا ہی نہیں ہے تو وہ تو یوں ہی سمجھے گا کہ فاتحہ تو مردوں کی صورت ہے جی۔ کہتے ہیں میں فلاں جگہ فاتحہ خانی، کدھر جی؟ جی میں فاتحہ کر رہا ہوں۔ یہ عجیب نام رکھ دیا ہے، فاتحہ کر رہا ہوں۔
سمجھو تو صحیح فاتحہ ہے کیا؟ تو میں نے ایک نام لیا سورۃ الصلاۃ، اس کا نام سورۃ الصلاۃ ہے، اور اس کا ایک نام ہے سورۃ الشافیہ، یہ روحانی اور جسمانی امراض سے شفا ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الرقیہ، دم کرنے والی سورت ہے، اس کے ذریعے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بھی دم کیا کرو۔ اور اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الوافیہ، وافیہ پوری پوری۔ اب سورۃ الوافیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے جو سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں، امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھی ہے، سفیان کہتے ہیں اس کو سورۃ الوافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں باقی جتنی بھی سورتیں ہیں آپ ان سورتوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ کیا؟ مثلا آدھی سورت پڑھی اور آدھی چھوڑ کی اگلی رکعت میں پڑھ لو، آدھی سورت پڑھی آدھی کل پڑھ لو، اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک فاتحہ ہے جس کو ادھورا اور آدھا نہیں کر سکتے، پڑھو گے تو اس کو پورا پڑھو گے، اس لیے سورۃ الوافیہ۔ اور ایک وجہ علامہ سیوطی نے لکھی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لِأَنَّهَا جَمَعَتْ لِلَّهِ مَا لِلَّهِ وَبَيْنَ مَا لِلْعَبْدِ۔ اس سورت کو پوری سورت اس لیے کہتے ہیں پوری کر دینے والی، کہ یہ وہ سورت ہے کہ اس سورت میں اللہ اور بندے کے دونوں کے حقوق پورے ذکر ہیں، اللہ کا حصہ بھی اور بندے کا حصہ بھی۔ اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الکفایہ، یعنی یہ وہ سورت ہے جو باقی سورتوں کی جگہ کافی ہو سکتی ہے، لیکن باقی کوئی سورت اس کی جگہ کافی۔ آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، بقرہ پڑھو، آل عمران پڑھو، نساء پڑھو، مائدہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، کوئی پڑھو، لیکن فاتحہ کی جگہ کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے، یہی پڑھی جائے گی۔ اور اس سورت کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، مانگنے کی تعلیم، رب سے مانگنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے، اور کیا ہی خوب بتایا گیا ہے ہری پور والو۔ جب بندہ کسی سے کچھ مانگتا ہے تو کم از کم یہ تو ضرور تصور کرتا ہے کہ میں جس سے کچھ لینے جا رہا ہوں اس کے پاس میری ضرورت کی چیز ہے کیا؟ وہ دے سکتا ہے، ایک۔ نمبر دو، اس کا احسان بھی مانتا ہے، تعریف بھی کرتا ہے۔ نمبر تین، پھر آخر میں اپنی کمزوری بھی ذکر کرتا ہے اور پھر مطالبہ کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے، کبھی اس مانگنے والے کو بھی کسی نے دیا ہو جو آ کر ڈزا گاڑی کا شیشہ مانگے، دے 10 روپیہ، تو کہتے ہیں جا بھائی تیرے دینے ہیں میں نے۔ ایک دفعہ ہم سٹاپ پہ سگنل کی بتی ریڈ ہو گئی، ہم کھڑے ہو گئے، اتنے میں شیشے پہ اتنے زور سے دستک آئی، میں نے کہا پتہ نہیں اللہ خیر کرے کون ہے شیشہ توڑنے والا۔ جب شیشہ نیچے کیا کہتے اللہ دا نام ہے، میں کہا اللہ دا نام ہے شیشہ نہ پنیو۔ یہ کوئی مانگنے کا طریقہ نہیں، مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، کتنا بہترین طریقہ۔ جب آپ کہتے ہیں کسی کے پاس السلام علیکم جی، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، بہت کچھ ہے، مال ہے، سب ہے، صحت ہے، میں کمزور ہوں، ضرورت مند ہوں، اگر آپ میرے اوپر احسان کر دیں جی، جب یہ جملے کہتا ہے تو معمولی سا انسان بھی پگھل جاتا ہے، سخت دل بھی پگھل جاتا ہے کچھ نہ کچھ مانگنے والے کو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب رب سے مانگتا ہے پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں، ساری حمدیں، ساری بڑائیاں کس کے لیے ہیں؟ صفات کار سازی اللہ کے لیے ہیں۔ رحمان بھی وہی، رحیم بھی وہی، رب العالمین بھی وہی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی وہی۔ پہلے رب کی شان کبریائی بیان کرتا ہے،
پھر آخر میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی کمزوری حاجت بھی بیان کرتا ہے، اللہ میری ساری کمزوریاں عاجزیاں تیرے سامنے ہیں۔ عبادت عجز ہے کہ نہیں؟ بولو، رب کے سامنے جھک جانے کا نام ہی تو عبادت ہے۔ اللہ تو اپنی کمزوری بیان کرتا ہے، رب کی شاذوری اپنی کمزوری بیان کی۔ اب جب دونوں چیزیں ہو گئیں تو اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مانگنے آیا بھی ہوں تو وہ چیز مانگنے آیا ہوں جو سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ہدایت۔ تو اب ہدایت کا سوال کرتا ہے، تو فاتحہ وہ طریقہ ہے رب سے مانگنے کا، اس نیت سے پڑھو، پھر دیکھو ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ سمجھ کے نہ پڑھو گے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر تقریر میں پڑھو گے لیکن قبروں کی چاٹتے جاؤ گے۔ پڑھو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور کوئی قبر ملے گی ادھر جا جھکو گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ لو۔ امام ابن کثیر انشاءاللہ میں تفسیر اگلے جمعے کروں گا، آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے انشاءاللہ۔ کیا عجائبات ہیں اس صورت میں، پورے کا پورا دین انہی دو جملوں کے ارد گرد گھومتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایسے معمولی جملے نہیں ہیں، سمجھنے کے ہیں۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الکنز بھی ہے، خزانہ، بڑا خزانہ ہے، اور اس سورت کا نام سبع المثانی بھی ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ الشکر بھی ہے۔ کیا ہے؟ تو وہی تو جملے ہیں، جب پانی پیتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ، اللہ۔ جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو کیا کہتے ہو؟ الحمد۔ کھانا کھانے کے بعد کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ۔ یہ وہ سورت ہے سورۃ الشکر، اور یہ سورت ہے سورۃ التفویض۔ اس میں بندہ اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں اور اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور اس سورت کا نام سورت ہے اساس القرآن، قرآن کی بنیاد۔ کیا؟ اساس القرآن۔ اور اس سورت کا ایک نام ہے ام الکتاب، ایک نام ہے ام القرآن۔ بس یہ 3 نام تقریباً جڑتے ہیں، خدا را توجہ چاہوں گا۔ اساس القرآن، ام القرآن، ام الکتاب۔ ام اصل کو کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں، بنیاد کو بھی کہتے ہیں، چونکہ ماں بندے کی جڑ ہے، اسی سے جنم لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی سے جنم لیتا ہے ایک، اور جب بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو کس کی طرف؟ بولو۔ گھر میں ایک بوڑھی ماں ہو، اگر 15 بھائی بھی ہوتے ہیں نا تو ماں زندہ ہوتی ہے، سب کو باندھے رکھتی ہے، سب اسی کی طرف جڑتے ہیں، سمٹتے بھی اسی کی طرف ہیں، وہ جڑ ہوتی ہے۔ تو فاتحہ ام القرآن، قرآن کا اصل، قرآن کی بنیاد ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ سارا قرآن سمیٹو تو فاتحہ میں آ جاتا ہے۔ قرآن پورے کا پورا فاتحہ میں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قربان جاؤں، میرے شیخ کے والد کے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ نچوڑ قرآن میں ہے۔ پورے قرآن کا نچوڑ حوامیم 7 جو 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور حوامیم 7 کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ اس با میں ہے۔ یہ انشاءاللہ جب میں جمعے کو کھولوں گا کہ با کے اندر کیسے ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ با کیسی با ہے۔ تو اس کا ایک نام ام القرآن ہے، قرآن کا مغز ہے، قرآن کی مخ القرآن بھی کہتے ہیں۔ پورے قرآن کے مضامین سورہ فاتحہ میں، اسی لیے اس کو قرآن کی شروع میں رکھا گیا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں
تو جب آپ پہلا پارہ ہے، پہلے پارے پہ جو نام آتا ہے وہ کیا نام ہوتا ہے؟ فاتحہ کا نام نہیں. پہلے پارے پہ کون سا نام لکھا جاتا ہے؟ الف لام میم. کیوں؟ اس کو بالکل الگ بطور مقدمہ ذکر کیا ہے، پارے کے ساتھ بھی نہیں شامل کیا، بالکل الگ رکھا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے یہ پڑھ لو. اگر پورے قرآن سورہ فاتحہ کی تفصیل چاہیے تو باقی 113 سورتیں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہیں. یہ اتنی اہم سورت ہے. اللہ ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعے بر وقت آنے کی کوشش کیجئے تاکہ ہم بسم اللہ سے آغاز کریں گے اور اس کے کمالات اور اس کی تفسیر پڑھیں گے. ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورت، ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورت. جب آپ اتنا جانتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو نماز فاتحہ کے بغیر ہوتی ہے، تو پھر فاتحہ کتنی اہم ہے. اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ پوری تفسیر پڑھ سکو، تو کم از کم فاتحہ کی تفسیر دماغ میں رکھو، پورے قرآن کا خلاصہ آپ کے دماغ میں تازہ رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق